نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام آخر انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر خير من الف شهر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے اور شعبان کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور طریقہ کار یہ تھا کہ جیسے ہی رمضان المبارک قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت فرماتے اور فرماتے کہ وہ مہینہ قریب آ گیا ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں کو عبادت کے لیے مختص کیا ہے۔ تو رمضان المبارک قریب آ چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھ کے رمضان المبارک کا استقبال فرماتے تھے اور رمضان المبارک کی تیاری فرماتے تھے۔ اب ان 10 دنوں میں کون سے ایسی تیاری، کون سے ایسے اعمال انتہائی دل جمعی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس کے تسلسل اور اس کی برکت سے ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی بن جائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک سے پہلے ایام میں سب سے پہلی فکر ہم نے اور آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہماری کوئی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے گھر والوں کو ہم نے اس بات پر پابند کرنا ہے، ترغیب دینی ہے کہ ان کی کوئی نماز اپنے وقت سے لیٹ کر کے نہ ہو بلکہ پورے وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ 10 دن ہم نے نماز، مردوں نے ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا اور خواتین نے وقت پر نماز پڑھنے کی محنت اور کوشش کی تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں پورا رمضان با جماعت نماز پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گی۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اب 11 مہینے جو ہم نے گزارے ہیں اس میں مختلف قسم کی عادات ہمیں لگی ہوتی ہیں معاشرے کے اعتبار سے کہ کبھی جماعت سے نماز پڑھ لی تو کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی، کبھی وقت پر پڑھ لی تو کبھی دیر سے پڑھ لی، اور کبھی اگر جماعت نکل گئی تو بھول بھی گئے اور نماز اس طرح رہ گئی۔ تو جب ہمارے مزاجوں میں ایسی قسم کی باتیں آ چکی ہیں تو اس کو درست کرنے کے لیے کم از کم یہ 10 دن استحضار کے ساتھ محنت کریں گے کہ تاکہ میرا رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ گزرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے جماعت کی پابندی کریں اور خواتین ابھی سے نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھنے کی محنت کریں۔ دوسری جو چیز کہ پورے 11 مہینے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو تلاوت کے اعتبار سے کبھی تلاوت کی کبھی نہیں کی، کبھی ایک رکوع پڑھا، کبھی ایک پاؤں پڑھا، کبھی آدھا پارہ پڑھا اور کبھی ایک پارہ پڑھا۔ یہ جو تلاوت کی جو ہماری بے ترتیب عادت ہے، اگر اسی عادت میں رمضان المبارک شروع ہو گیا تو اسی عادت کے مطابق ہم رمضان المبارک میں بھی تلاوت کریں گے، جبکہ رمضان المبارک کا اہم ترین تعلق قرآن کے ساتھ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ لہٰذا ان 10 دنوں کے اندر ہم نے اس بات کی مشق کرنی ہے کہ ہم اگر ایک وقت تلاوت کرتے ہیں تو 2-3 اوقات میں تلاوت کریں، اگر ہم آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم 2 پارے کی مشق کریں۔ اگر ابھی سے ہم اپنی تلاوت کو بڑھائیں گے اور پابندی سے کریں گے اور ایک وقت نہیں 2 یا 3 اوقات میں تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہماری تلاوت میں رننگ بھی آ جائے گی اور ہمیں پڑھنے کی عادت بھی لگ جائے گی۔ اب جیسے ہی رمضان المبارک آئے گا تو پہلے سے ہمارے دل و دماغ تلاوت کے لیے تیار ہوں گے اور تلاوت کی مشق بھی ہو چکی ہوگی تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ تیسری چیز جو تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں، جیسے ظہر کے ساتھ 2 نفل ہیں،
اسی طرح عصر سے پہلے 4 رکعت غیر مؤکدہ ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد 2 نفل ہیں، عشاء کے بعد نوافل ہیں۔ ان نوافل کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے چاشت کا اہتمام کرنا ہے اور اسے اوابین کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ان نوافل کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 10 دن بعد جب رمضان المبارک آئے گا تو ہم رمضان المبارک میں بھی یہ نوافل پڑھنے کے پابند ہو جائیں گے، اور رمضان المبارک میں نوافل پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نفل نماز اس کا درجہ فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے، تو یوں ہمارا رمضان المبارک بہت قیمتی ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز جس کی ہم نے مشق کرنی ہے ان 10 دنوں میں، وہ ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے، کہ کثرت کے ساتھ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا۔ اس میں تیسرے کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ، استغفار کا ورد کثرت کے ساتھ، درود شریف کا ورد کثرت کے ساتھ۔ ہم اپنی عادت بنا لیں کہ جتنے فارغ اوقات ہیں ہم اس کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر گزاریں گے۔ اگر ہمیں ان 10 دنوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کو بہت قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان 10 دنوں میں رمضان المبارک کے استحضار کے ساتھ ہم محنت کریں، مشق کریں کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اور 5ویں چیز جس کی محنت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عادات کے اندر غصہ بھی ہے، ہماری عادات کے اندر بعض دفعہ اول فول اور گالم گلوچ بھی ہے، ہماری زبان کے اعتبار سے ہم جلدی غصے ہونے والے، بھڑکنے والے اور ڈانٹ ٹپٹ کرنے والے واقع ہوتے ہیں بعض لوگ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ان 10 دنوں کے میں اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ سب سے پہلے اس بات کی مشق کریں کہ ضرورت کے بغیر بات کرنا چھوڑ دیں، ضرورت کے بغیر، بلا ضرورت کوئی بات نہ ہو، یعنی ضرورت کے تحت بات ہو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان المبارک قیمتی بنوا دیں گے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے دوستوں اور بھائیوں کو ہر بات کے ساتھ گالی کی عادت ہے، ان 10 دنوں میں انہیں مشق کرنی چاہیے کہ گالم گلوچ سے بچنا ہے، کیونکہ یہ گالم گلوچ، غیبت، یہ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی روح کو روزے سے اور رمضان المبارک سے کھینچ کر نکال دیتے ہیں، اور سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے اپنی اخلاقیات پر بھی کنٹرول کرنا ہے تاکہ رمضان المبارک میں ہماری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی شان یہی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل درجے کا مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اس کی تکلیف سے محفوظ ہے۔ گرامی قدر سامعین، یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس کی ہم نے محنت کرنی ہے، مشق کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے، رمضان المبارک کی آمد کا استقبال کرنا ہے۔ اس اعتبار سے تیاری کے ساتھ جب انشاءاللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان المبارک انتہائی قیمتی ہو جائے گا، انتہائی قیمتی ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ آخری رات میں جب نجات کے پروانے جاری ہوں گے انشاءاللہ ہماری نجات کا پروانہ بھی جاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خوب نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی ابھی سے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا رمضان المبارک انتہائی قیمتی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔